بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے ان پرسوٹ آف ریئلٹی، سچائی کی تلاش یا حقیقت کی تلاش۔ یہ ٹاپک میرے مائنڈ میں کل شام کو آیا۔ کل یہاں دلی میں ہمارے ساتھیوں نے ایک پروگرام رکھا تھا۔ دلی کے ایک بہت بڑے سینٹر میں، جو ایشیا میں نمبر 1 مانا جاتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت ہی ٹاپ کے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ آ گئے، یعنی سارا ہال بھرا ہوا تھا اور سب کے سب ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ سارے لوگ میرے جیسے انسان کی بات سننے کے لیے تو آئے نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے اندر ایسی کوئی اٹریکشن نہیں ہے۔ تو وہ تھا ٹاپک کا اٹریکشن۔ ٹاپک رکھا گیا تھا ہاؤ ٹو بلڈ اے اسپریچول پرسنالٹی۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ اسپریچولیٹی اس وقت دنیا میں فیڈ بنا ہوا ہے، یہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو سبجیکٹ۔ تو عام طور پر یہاں پر جو روزانہ میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر یا تو پالیٹکس کا کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے، یا کمپلینٹ اور پروٹیسٹ کا کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی ورلڈلی میٹرس کا سبجیکٹ ہوتا ہے، اسی ٹائپ کے سبجیکٹ ہوا کرتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت کم لوگ آ پاتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ تو بالکل نہیں جاتے۔ لیکن کل میں نے دیکھا کہ پڑھے لکھے لوگ وہاں پر کافی آئے۔ تو چیز کیا ہے، جو سوچنے والے مائنڈ ہیں وہ سب کے سب ایک ہی بات پر سوچ رہے ہیں، واٹ از دا پرپز آف لائف۔ وہ سب پڑھے لکھے تھے، سینئر تھے، جن کو ایکسپیرئنس ہو چکا ہے زندگی کا، ایسے لوگ تھے وہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ دلی کا ٹاپ موسٹ جو مائنڈ ہے وہ اکٹھا تھا وہاں پر۔ تو یہ لوگ، میرے اندر کوئی ایسا اٹریکشن نہیں تھا کہ میرے نام پر آئے وہ وہاں پر، وہ ٹاپک کے اس پر آئے ہو کہ دیکھیں اس پروگرام میں اسپریچولیٹی کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ دیکھیں اسپریچولیٹی کیا ہے، آدمی کی جو انر پرسنالٹی ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے والی چیز جو ہے اس کو کہتے ہیں اسپریچولیٹی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہستی ہے، جو بینگ ہے ہماری، وہ ایک ڈوئل پرسنالٹی ہے، یعنی باڈی اور سول۔ تو جہاں تک باڈی کی بات ہے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، اچھا گھر بناؤ، اچھی سواریاں، سب لوگوں کو پتہ ہے اس کا۔ اس کے لیے کوئی پوچھنے نہیں جائے گا کہ باڈی کے ریکوائرمنٹ جو ہیں اس کے لیے میں کیا کروں۔ تو شاپنگ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، آپ جائیے، آپ خود ہی جان لیں کہ باڈی کے ریکوائرمنٹ کے لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن جو سول کے ریکوائرمنٹ ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سول جو ہے وہی تو اصل پرسنالٹی ہے۔
دیکھیے میں سول کو اور مائنڈ کو الگ الگ نہیں مانتا. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ باڈی الگ ہے، سول الگ ہے، اسپرٹ الگ ہے، مائنڈ الگ ہے، ہارٹ الگ ہے. یہ سب میں نہیں مانتا. دو ہی چیزیں انسان کے اندر ہیں، باڈی اور مائنڈ. اب مائنڈ کو آپ چاہے سول کہیں یا کچھ اور نام دیں، لیکن باہر ہے وہ ایک چیز، باڈی اور مائنڈ. تو مائنڈ جو ہے وہ اس کا کام ہے تھنک کرنا، یعنی تھنکنگ کیپیسٹی ہے اس کے اندر، وہی کنٹرول کرتا ہے ہمارے تمام ایکٹیویٹیز کو. باڈی تو جسٹ لائک وہیکل ہے مائنڈ کے لیے، وہیکل. تو بہرحال سارے جو لوگ ہیں آج کی دنیا میں، انڈیا کی بات نہیں، شاید دنیا کی بات ہے، سب خوب جانتے ہیں کہ باڈی کو کیسے فیڈ کیا جائے، کیسے اچھے کپڑے پہنا جائیں، اچھی سواریاں باڈی کے لیے ہوں، سب کو پتہ ہے. لیکن سول یا مائنڈ جو ہے اس کے لیے کسی کو پتہ نہیں. تو ہر آدمی جو ہے وہ اسٹارو کر رہا ہے اس دوسرے آسپیکٹ سے. یعنی سول جو ہے آدمی کی یا مائنڈ جو ہے آدمی کا، وہ اس اسٹارو کر رہا ہے، یعنی فاقہ میں ہے وہ. میں جو ڈیلی پیپر ہوتے ہیں، جو اس میں جو آتے ہیں آرٹیکل، تو جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ انٹلیکٹ یعنی فزیکلی دے آر ڈیولپڈ بٹ انٹلیکچولی دے آر in its salving position, underdeveloped. Physically they are developed, but intellectually they are underdeveloped. اب جیسے آج کے پیپر میں یہ مضمون تھا، if we want to win، کتنا اچھا یہ اس کا کیپشن ہے، if we want to win. لیکن اس میں سب کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. جیسے اس میں دیکھیے کہ انڈیا میں گولڈ میڈل جو ہے ایک آدمی صرف لے سکا، اور چائنا نے بہت زیادہ میڈل پا لیا. تو اس کا انہوں نے انالیسس کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ جن کنٹریز میں سسٹم جو ہے اس کے انڈر میں یہ اسپورٹس ہوتے ہیں، جیسے انڈیا میں بھی سسٹم جو ہے وہی اسپورٹس کو پیٹرنائز کرتا ہے، اور کئی کنٹریز کے نام لیے انہوں نے. تو سسٹم سے کوئی اچھا پلیئر نہیں بن پاتا. انڈیویجول لیول پر آدمی اگر کوشش کرتا ہے تو وہ بڑا پلیئر بنتا ہے. کئی ایگزامپل دیے انہوں نے. اسی میں کہتے ہیں کہ چائنا کیوں آگے ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چائنا نے سب سے زیادہ گولڈ میڈل لیے. تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ہے یہ طریقہ کہ وہ کم یعنی ٹین ایج میں کسی کو پکڑ لیتے ہیں، پک اپ کر لیتے ہیں، اور پھر اسٹیٹ کے کنٹرول میں جو سسٹم چل رہا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں وہ. تو یہ دیکھ کر ڈائریکشن دیکھیے، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ اس میں بڑے پلیئر نہیں بن پاتے، انڈیویجول لیول پر جو کوشش کرتا ہے وہ بن جاتا ہے. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ چائنا میں چونکہ سسٹم میں لے لیا آتا ہے بچوں کو، تو سسٹم جو ہے ان کو یعنی بڑا پلیئر بنا رہا ہے. اب دیکھ کنٹراڈکشن. تو سب کو میں نے پایا کہ فزیکلی دے آر ڈیولپڈ بٹ انٹلیکچولی دے آر انڈر ڈیولپڈ. یہ سب اسی لیے ہے کہ ان کا جو سول ہے وہ اسٹارو کر رہا ہے، ان کا مائنڈ جو ہے اسٹارو کر رہا ہے. اب وہ آدمی سمجھتا ہے کہ یعنی باڈی کی بھوک مٹانے کے لیے تو بڑے بڑے ہوٹل کھلی ہیں، وہاں وہ جاتا ہے، پارٹیوں میں جاتا ہے. لیکن مائنڈ کی بھوک کہاں مٹائے؟
تو اس نے جب یہ ٹاپک دیکھا تو سمجھا کہ شاید یہاں پر مائنڈ کی بھوک ہو اس کے لیے. تو یہ ایک یونیورسل فنامنا ہے جو ساری دنیا میں ہے, یونیورسل فنامنا ہے. جو لیٹسٹ نیوز میرے پاس ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے انڈیا میں مسٹر بندرا نے گولڈ میڈل لیا ہے اولمپک میں. تو آج کل تو نیوز میں وہی رہتے ہیں. آج کل نیوز میں آپ جانتے ہیں کہ مسٹر بندرا, چاہے وہ اخبار ہو یا ٹی وی ہو, ہر جگہ خود انہوں نے آیا ہے اس میں ان کے ڈیٹیل میں کہ وہ ان کے بہن نے کہا کہ میرا بھائی بنواس لے لیا اس نے. یعنی برسوں برسوں شوٹنگ کا وہ کرتے رہے, ایکسرسائز کرتے رہے, سب کچھ بھول کر کے, سب کچھ چھوڑ کر کے, جیسے بنواس لیا کرتے تھے پہلے زمانے میں لوگ. تو بنواس لے لیا شوٹنگ کے, یعنی اچھا شوٹر بنانے کے لیے اپنے آپ کو, یہاں تک کہ وہ اولمپک میں گولڈ میڈل لائے. لیکن جب ان کو گولڈ میڈل ملا تو ان کا اپنا مائنڈ کیا بول رہا تھا, ان کی اپنی سول کیا بول رہی تھی. بہت ہی انوکھی بات ہے. کل کے پیپر میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ون نیڈس ٹو اسٹرائیو ہارڈ فار سکسیس. ون نیڈس ٹو اسٹرائیو ہارڈ فار سکسیس, بٹ اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ, بہت ہی انوکھی بات ہے یہ. بٹ ایون آفٹر ریچنگ دا ٹاپ, بٹ ایون آفٹر ریچنگ دا ٹاپ آف دا ماؤنٹین دیر از اونلی لونلینس. ایک ٹاپ پر پہنچ کر آدمی لگتا ہے کہ میں تو اکیلا ہو گیا. ایک اور میں نے انٹرویو سنا ان کا ریڈیو پر, انہی کی اپنی آواز میں آ رہا تھا, ہندی لینگویج میں بول رہے تھے وہ. تو انہوں نے کہا ابھی تو مٹھی بھر زمین ملی ہے, سارا آسمان تو ابھی پڑا ہوا ہے پانے کے لیے. اب بتائیے کہ جس کو لوگ ہر طرف, جس کو شاباشی ہو رہی ہے, لوگ جس کو تعریف کر رہے ہیں, اس کا اپنا اندر کا کیا حال ہے. اس پر میں نے سوچا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ آدمی کا جو گول ہے وہ اس کے بیانڈ ہے. یعنی شوٹنگ میں اگر میڈل مل جائے ان کو, کہ اس کا آخری نہیں ہے, اس کے بیانڈ کچھ اور چاہتا ہے آدمی. انڈسٹری میں, بزنس میں, کسی اور چیز میں کوئی اس کو سکسیس مل جائے تو اس کو وہ سیٹسفائی نہیں کرتی. میں نے ایک بار انٹرنیٹ میں نکلوایا کہ جو سپر اچیورس تھے ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی, یعنی ان کے فائنل ڈیز کیسے تھے. تو 402 کے بارے میں آیا انٹرنیٹ میں, 402, وہ میرے پاس رکھا ہوا ہے. 402 بڑے بڑے اچیورس کے بارے میں تھا کہ سب ڈسپیئر میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کے فائنل ڈیز جو تھے وہ ڈسپیئر کے دن تھے. کیوں؟ جو ملا تھا ان کو وہ اس سے کم تھا جو وہ پانا چاہتے تھے. یہ پانا چاہتے تھے سارا اسکائی, سارا آسمان, ملا کیا؟ مٹھی بھر مٹی. یہ ایک ڈیلیما ہے جس میں سارا انسان پڑا ہوا ہے. میں نے خود اپنی فیملی میں, اپنے جاننے والوں میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے بہت پیسہ کمایا, لیکن جب میں ان کے گھر گیا, مثلاً ایک صاحب تھے بامبے میں, کافی پیسہ کمایا تھا انہوں نے, ان کے یہاں میں ٹھہرا,
شاید 2 رات ٹھہرا تھا میں. تو رات کو میں تو ساؤنڈ سلیپ لیا، میں نے خوب سویا. میں وہ رات میں بیٹھے رہتے تھے، وہ ان کو نیند ہی نہیں آتی تھی. ان کے پاس بلڈنگ تھی، پیسہ تھا، کار تھا، سب کچھ تھا، اور رات کا بڑا حصہ وہ بیٹھے بیٹھے گزارتے تھے. اور وہیں پر اسی بلڈنگ میں سوتا تھا رات بھر. یہ سب کا حال ہے، سب کا حال ہے، سب کا حال ہے. کوئی سلیپنگ پلس کھا کر سوتا ہے، کسی کا ایسا حال ہوتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ آدمی بائی برتھ سیکر ہے. سیکر کس چیز کا؟ فائنل ٹروتھ کا، فائنل ریئلٹی کا. اس سے کم کی جو چیز ہے اس کو سیٹسفائی نہیں کرتی. اور جتنے لوگ ہیں یہ جن کو ہم اچیور یا سپر اچیور کہتے ہیں، وہ سب اس سے کم ملے ہوئے چیز، وہی لوگ تھے جن کو اس سے کم چیز ملی ہوئی تھی. جیسے میں آپ کو چند ٹاپ کے لوگوں کی مثال دوں. نیوٹن جو ہے بہت بڑا مانا جاتا ہے، یعنی فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس مانا جاتا ہے نیوٹن کو. نیوٹن نے اپنے بارے میں کہا کہ میری مثال اس بچے کی ہے جو سی شور پر شیل سے کھیل رہا ہو. شیل یعنی گھونگھے سے کھیل رہا ہو. سمندر کے کنارے ایک بچہ گھونگھے شیل سے کھیل رہا ہو، ویسی میری مثال ہے. کیونکہ یونیورس آف نالج کا تو ابھی مجھے کچھ بھی نہیں ملا. جو ملا ہے وہ تو ایک آیوٹا کے برابر بھی نہیں ہے. یہ نیوٹن کا حال تھا. آئنسٹین کو دیکھیے جو ٹاپ موسٹ سائنٹسٹ مانا جاتا ہے اس زمانے کا. اس نے ساری زندگی لگا دی، اور اس کے بعد اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ڈسکوری ہوئی. اس کو اس سے بہت مشہور ہوا. لیکن یہ جو اس کی یہ جو تھیوری ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس میں وہ بتاتا ہے کہ سب سے بڑا جو ڈیلیما ہے وہ یہ ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کے اپنی ورڈنگ میں نو ایبسلیوٹ فریم آف ریفرنس ایگزسٹ. نو ایبسلیوٹ فریم آف ریفرنس ایگزسٹ. یعنی یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ایبسلیوٹ فریم آف ریفرنس ملے، تبھی تو ہم باتوں کو جان پائیں گے. وہ ہماری ڈسکوریبل ہی نہیں ہے. اب بتائیے کہ آدمی کو کیسے سکون ملے گا، کیسے سیٹسفیکشن ملے گا کہ ساری عمر خرچ کر کے کیا پتہ چلا کہ دیر از نو ایبسلیوٹ فریم آف ریفرنس. یہاں پر اس کا خاتمہ ہوا. بہت ٹاپ کا سائنٹسٹ تھا سر آرتھر ایڈنگٹن. آخری زمانے میں اس نے ایک کتاب لکھی جو چھپی ہے، ان سین ورلڈ. ان سین ورلڈ یعنی دنیا ایسی ہے جو ہمارے آبزرویشن میں نہیں آتی. ہمارے پاس آنکھ ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو آبجیکٹ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. ہمارے پاس 2 آنکھیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں، لیکن جو آبجیکٹ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. تو اس نے کتاب لکھی ان سین ورلڈ. کیسا عجیب ہے انسان کا حال، آنکھ ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا. اور ان سین ورلڈ لکھ کر کے وہ مر گیا. دوسرا برٹش سائنٹسٹ تھا سر جیمز جین. وہ بھی بہت بڑا اسٹرانومر مانا جاتا ہے. اس کی کتاب ہے مسٹیریس یونیورس. مسٹیریس یونیورس کہ جتنا زیادہ اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں اتنی مسٹری بڑھتی چلی جاتی ہے. چنانچہ ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ وی آر نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس. وی آر نوئنگ
more and more about less and less. تو سارا مسٹری ہے. کیسے آپ کو سیٹسفیکشن ہو؟ پیسہ آپ کو اچھا کھانا دے سکتا ہے, پیسہ آپ کو اچھا گھر دے سکتا ہے, پیسہ آپ کو اچھی سواری دے سکتا ہے, مگر وہ تو باڈی کے ریکوائرمنٹ ہیں. سول کے ریکوائرمنٹ تو پھر بھی ان ایڈریس پڑی رہتی ہے. تو دنیا کا ڈلما جو ہے سب سے بڑا کہ باڈی کے لیول پر سب کچھ ہم نے پا لیا اور مائنڈ یا سول کے لیول پر سب کچھ ان ایڈریسڈ. یہ ہے سب کی پریشانی. ڈاکٹر الیسس کیرل جو بہت بڑا وہ بھی سائنٹسٹ تھا, اس نے کتاب لکھی مین دی ان نون. اس کتاب میں اس نے چاہا کہ مین دی ان نون کو مین دی نون بناؤں, لیکن وہ بنا نہیں سکا. وہ کتاب جو ہے وہ ایک معمہ ہے. مین دی ان نون جو ہے مین دی ان نون ہی رہی. وہ کچھ آپ اس میں ڈسکوری نہیں کر پاتے کہ مین کیا چیز ہے. مین دی ان نون جو ہے وہ مین دی ان نون ہی رہی, پڑھنے والے کے لیے بھی لکھنے والے کے لیے بھی. ایک کتاب چھپی ہے لندن سے, اس کا نام ہے موٹی سی انسائکلوپیڈیا آف اگنورینس. انسائکلوپیڈیا آف اگنورینس. بہت سے سائنٹسٹ کے آرٹیکل کا اکٹھا کیا انہوں نے. ہم جو نہیں جانتے اس کو بتایا انہوں نے, اور سب کچھ جو ہم جانتے ہیں وہ بہت ہی تھوڑا ہے, جو نہیں جانتے وہ اس میں ڈیٹیل ہے. تو آپ بتائیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگنورینس کو ختم کریں, لیکن پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو وی آر ڈیسٹینڈ ٹو لیو ان اگنورینس, کیونکہ ہم جان نہیں پاتے, اگنورینس کو ختم نہیں کر پاتے. یہ سب کا حال ہے. یہاں پر انسان جو ہے, ہر انسان یہاں پر ڈسسیٹسفائیڈ ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ٹینشن, اسٹریس. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ انسان جو یعنی یہ جو یونیورس ہے اس کی ہسٹری 13 بلین سال تک جاتی ہے. 13 بلین سال, 13.7 بلین. جب سے شروع ہوا ہے یعنی وہ جو کاسمک بال تھا جس کو بگ بینگ کہتے ہیں, بگ بینگ سے لے کر آج تک 13.7 بلین سال ہو چکے ہیں. آخر میں کیا پیدا ہوا؟ انسان. اب سوچیے ذرا کہ 13 بلین سال کا جو پروسیس تھا وہ اس کا کلمنیشن تھا انسان. کیسا عجیب مائنڈ ہے انسان کا, اور انسان کو سیٹسفیکشن نہیں مل رہا ہے. حالانکہ اگر آپ پورے یونیورس کو جب پڑھتے ہیں تو انسان ہی لگتا ہے کہ انسانی کے لیے سب کچھ بنا ہے, سب کچھ بنا ہے انسان کے لیے. تو انسان جو ہے وہی فائنل ورڈ ہے یونیورس کا, وہی کلمنیشن ہے یونیورس کا, اور اسی کو اس طرح یعنی یہ فیٹ اس کا ہو کہ سیٹسفیکشن میں نہ ملے اس کو, یہ انتھنکیبل ہے. یاد رکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہاں ہے ہمارے لیے. اسٹارٹنگ پوائنٹ یہاں ہے کہ یہ انتھنکیبل ہے ایسی میننگ فل یونیورس میں جو آخری پروڈکٹ ہے اس کا انسان, وہی پرپز لیس رہے. یہ امپاسبل ہے. یعنی یونیورس جو مٹیریل یونیورس ہے آپ جانتے ہیں اس میں بہت ہی میننگ ہے, بہت ہی میننگ فل یونیورس ہے یہ. اور اس کے بعد جو اس کا فائنل پروڈکٹ ہے وہ انسان ہے. آپ یہ سمجھ لیے ایسے جیسے کہ اسٹیل کا ایک کارخانہ ہو, ایک فیکٹری اسٹیل کی ہو. اس اسٹیل کے فیکٹری جو ہے اور سے شروع ہوتی ہے, اور سے چلتے چلتے کتنے سارے پروسیس کو چلانے کے بعد ایک مشین بنائی گئی. اب مشینری اگر میننگ لیس ہو تو سارا پروسیس کس لیے چلایا گیا تھا؟
ایک فیکٹری میں جو پروسیس چلایا جاتا ہے، جو اور سے شروع ہوتا ہے ORE، آخر میں ایک بیوٹیفل مشین بن کر تیار ہوتی ہے. تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہی مشینری میننگ لیس ہو، اسی کو کوئی پرپز نہ ہو؟ کیا کوئی پرپز نہ ہو؟ جیسے کہ ایک لمبے پروسیس کے بعد ایک کار بنی، ایک رولس رائس کار سپوز، اور وہی اسی کار کا کوئی پرپز نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم 13 بلین سال کے پروسیس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اس لیے اب اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ انسان کا ایک پرپز ہے. یہ امپاسبل ہے کہ انسان پرپز لیس پیدا ہو، پرپز لیس مر جائے. وہ تو چیز کیا ہے اصل میں؟ وہی جو آئنسٹین نے کہا کہ فریم آف ریفرنس کا پتہ نہیں چل رہا ہے، یا پوائنٹ آف ریفرنس کا پتہ نہیں چل رہا ہے. اسی کے ڈھونڈنے میں سب لوگ ختم ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ آف ریفرنس جو ہے وہ ہے قرآن، خدا کی کتاب. یعنی آپ انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا، کریشن پلان آف گاڈ کیا ہے، انسان کی بگننگ کیا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے، پری ڈیتھ پیریڈ کیا ہے، پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کیا ہے، اسی کو جاننے کے لیے ایک ہمیں بک چاہیے، ایک گائیڈ بک چاہیے. وہ ملتی نہیں کسی کو. وہ نہ کسی بینک اکاؤنٹ بڑھا لیا کسی نے تب بھی وہاں نہیں ملی، بزنس بڑھا لیا تب بھی وہاں نہیں ملی، کوئی پولیٹیکل پاور میں پہنچ گیا تب بھی اس کو وہاں نہیں ملی. اس زندگی کو سمجھنے کے لیے جو گائیڈ بک چاہیے وہی نہیں مل رہی انسان کو. تو ہم سوچیں کیسے؟ سوچنے کے لیے جو فریم آف ریفرنس چاہیے وہی غائب ہے. وہ ہے قرآن. کل ایک صاحب نے کوشچن کیا تھا کہ مذہب کی کیا ضرورت ہے ہم کو، کہ مذہب تو کوئی پرپس سرو نہیں کرتا، اس لیے مذہب کو ختم کر دینا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ ایسا کیوں سوال کیا انہوں نے؟ تو مذہب کو وہ سمجھتے ہیں کیا؟ ریچولس، کسٹمس، ٹریڈیشنس، بس اسی کا ایک مجموعہ. وہ جانتے نہیں کہ مذہب ایک اور چیز کا نام ہے، ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. ایک آدمی نے بہت صحیح کہا ہے کہ ایوری ریلیجن بگنس فرام این آئیڈیالوجی بٹ آفٹر سم جنریشنز اٹ از ریڈیوس ٹو اے ریچول فارم. تو اسلام کا حال بھی یہی ہوا ہے. آج اسلام جو ہے قرآن میں تو پرزرو ہے، وہ قرآن کے باہر کچھ بھی نہیں. آج جو مسلمان ہیں ان میں تو سمجھتا ہوں اسلام کا 1% بھی نہیں موجود ہے. تو اس کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ویسے ایک مذہب ہے. ایسے مذہب کے کیا کام؟ لڑائی جھگڑا اور جہاد اور خون فساد، اسی کو سمجھتے ہیں کہ لوگ مذہب. تو دیکھیے بعد کے جنریشن میں جس طرح دوسرے مذہبوں میں ڈی جنریشن ہوا اور اسپرٹ ختم ہو گئی، آئیڈیالوجی ختم ہو گئی، ایک فارم رہ گیا، ایک اسپرٹ لیس فارم. تو وہی آج مسلمانوں کا حال ہے. اسی وجہ سے قرآن جو ہے اس کی جو بیوٹی ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں، اس کی بیوٹی کا لوگوں کو پتہ نہیں. میں ایک مسلمان کے گھر میں گیا تو کسی وجہ سے میں نے ان کو قرآن مانگا. تمہارے کو کہا قرآن ہی نہیں ہے. میں نے پتا کہ بھائی قرآن کیوں نہیں ہے؟ تمہارے ہوا کہ بے ادبی کی وجہ سے نہیں ہے. بے ادبی کا مطلب کیا ہے؟ اگر قرآن سپوز یہاں رکھا ہوا ہو، میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں تو بے ادبی ہو گئی. میں اوپر بیٹھ جاؤں قرآن نیچے رکھا ہوا تو بے ادبی ہو گئی. میں نے اگر ہاتھ میں لیا قرآن کو گر گیا زمین پر تو بے ادبی ہو گئی.
اگر کھلا چھوڑ دیا ہم نے ایسے ہی تب بھی بے ادبی ہوگی، کیونکہ مسلمان سمجھتے ہیں قرآن چھوڑ دو کھلا تو شیطان پڑھے گا، تو شیطان پڑھنے نہ پائے اس لیے اس کو بند رکھنا ہے. ایسے قرآن کا اگر جو بائنڈنگ ہوتی ہے ویسے آپ رکھ دیں تو وہی بے ادبی ہوگی، کیونکہ اس کو ریپ کرنا چاہیے کپڑے سے. یا آپ نے وضو نہیں کیا ہے، وضو کے بغیر چھوڑ دیا تب بھی بے ادبی ہوگی. بے ادبی کا فارمولہ اتنا بڑھا ہوا مسلمانوں کے پاس کہ قرآن ان کے لیے کتاب مہجور بن گیا ہے. بس کہیں اوپر رکھا رہتا ہے، بس قصہ ختم، یا ہے نہیں. یعنی قرآن جو ہے بک آف ریفرنس ہے، بک آف گائیڈنس ہے. ساری انسانیت یاد رکھیے بک آف ریفرنس کی تلاش میں ہے. آئنسٹین سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ ہیں، ساکریٹیز بھی بک آف ریفرنس کی تلاش میں تھا. برٹرانڈ رسل دیکھیے، برٹرانڈ رسل جو ہے 20th سینچری کا سب سے زیادہ لرنڈ آدمی مانا جاتا ہے. برٹرانڈ رسل 20ویں صدی کا سب سے زیادہ لرنڈ آدمی مانا جاتا ہے. بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی جو بایوگرافی لکھی گئی ہے تو بایوگرافر کہتا ہے کہ برٹرانڈ رسل واز اے فلاسفر آف نو فلاسفی. برٹرانڈ رسل واز اے فلاسفر آف نو فلاسفی، کیونکہ اس کو پوائنٹ آف ریفرنس ملا نہیں، فریم آف ریفرنس ملا نہیں. تو سیکر رہا، سیکر جیا، سیکر مر گیا. وہ تو چیزوں کے بارے میں جو ہمیں ایسی کتاب جو ہمیں بتائے، مثلا مرتے ہیں تو مرنے کے بعد کیا ہے یہ بتائے ہمیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایٹرنلی زندہ رہیں، پھر ہم کیوں مر جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیزائر پوری ہوں، پھر پوری کیوں نہیں ہوتی ہیں. ہم ایک چیز کو پسند کرتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں حاصل کرنے کی، جب پا لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تو اس کا آگے کچھ بھی نہیں. جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک قصہ بتایا تھا، ایک امریکن بلینئر کا، جب بوڑھا ہو گیا اور مرنے کے قابل ہوا تو اس نے، ایک پادری تھے وہاں پر، ابھی ہیں وہ زندہ، بلی گرہم، ان کو وہ میسج دے کر بلایا، ارجنٹ میسج. تو جب وہ پہنچے وہاں پر اس کے گھر، تو اس نے، دونوں بیٹھے ایک کمرے میں، اس نے کہا کہ I am an old man. I am an old man. You see, I am an old man. Life has lost all meaning. I am going to take a fateful leap into the unknown. کیسا عجیب اس کا یہ تھا. سارا انسان یہی کہہ رہا ہے I am going to take a fateful leap into the unknown. Young man, can you give me a ray of hope? ہر آدمی دیکھتا ہے کہ میں اندھیرے میں چھلانگ لگانے والا ہوں. ڈیتھ کیا ہے؟ ڈیتھ کا مطلب ہے اندھیرے میں چھلانگ. ہر آدمی جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، 100 سال کے اندر مر جانا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ ہر آدمی کانشسلی یا انکانشسلی، بول کر یا بنا بولے ہوئے، ایک کویشچن اپنے مائنڈ میں رکھے ہوئے. تو اس نے جو کہا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اے فیٹفل لیپ انٹو دی ان نون. ینگ مین, کین یو گیو می اے رے آف ہوپ. یہ ایک کوشچن ہے جو انسالو رہتا ہے, ان ایڈریس رہتا ہے, اسی لیے سب لوگ پریشان ہیں. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے وہی ان ایڈریس پڑا رہتا ہے. جیسے کہ جس کو گولڈ میڈل ملا, اب اس کے اینڈ آ گیا, اب اس کے بعد کیا ہے؟
اس کی بات کیا ہے؟ لیکن اس کے بعد لگتا ہے کچھ بھی نہیں. اگر زیادہ گہرائی میں سوچیں وہ جنہوں نے کہ شوٹنگ میں گولڈ میڈل لیا ہے, تو وہ سوچا کہ میں نے شوٹنگ میں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. مجھ سے بڑا کام تو اس نے کیا جو گن بنایا جس نے. میں نے ایک ٹارگیٹ پر مارا گولی, اس سے بڑا کام اس نے کیا تھا جس نے گن بنائی تھی. پھر جس نے گن بنائی تھی اسی بڑا کام اس نے کیا تھا جس نے اسٹیل بنایا. اسٹیل سے زیادہ بڑا کام اس نے کیا جس نے اور کو ڈسکور کیا. اس سے بڑا کام اس نے کیا جس نے کہ سارے یونیورس کو کنورٹ کیا اور میں. تو میرا کام تو کچھ بھی نہیں ہے. تو فائنل ڈسکوری جو ہے وہاں پر آدمی کو سیٹسفیکشن ملے گا. جب تک آپ کو فائنل ڈسکوری نہ ہو آپ کو سیٹسفیکشن نہیں مل سکتا. اور فائنل ڈسکوری کے لیے آپ کو ایک ہی کتاب اس آسمان کے نیچے ہے جس کو آپ پڑھیں, وہ ہے قرآن. یہ بات میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں مسلمان پیدا ہوا مسلمان گھر میں. میں تو اپنے کو کنورٹڈ مسلمان مانتا ہوں, کیونکہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا. شاید 5 سال ایسے بیتے ہیں جب کہ میں اسلام کو بالکل چھوڑے ہوئے تھا, سیکر بن گیا تھا, اور کہاں جاتا تھا میں. دین آئی ری ڈسکورڈ, اسلام کو پھر سے ڈسکور کیا. بہت سی چیزیں پڑھی میں نے, بہت ساری چیزیں پڑھی. تو اسلام از مائی ری ڈسکوری. تو میں قرآن کو چونکہ میں نے ڈسکور کیا اس لیے میں یہ بات بول رہا ہوں, ورنہ میں تو اس کو چھوڑ چکا تھا. تو جتنے کوشچن ہیں ان سارے کوشچن کا آنسر اگر کہیں آپ پا سکتے ہیں تو وہ صرف قرآن ہے, اور کہیں آپ نہیں پا سکتے اس کو. چونکہ آدمی کا مائنڈ انڈر ایڈریس پڑا ہوا ہے, اصل سوال اس کو آنسر نہیں مل رہا ہے, اس لیے وہ ڈسسیٹسفائڈ رہتا ہے. اور ایک ہی کتاب جس میں اس کا آنسر ہے, اس کے فالوورس نے اس کو ایسا کر رکھا ہے کہ کوئی سوچتا بھی نہیں کہ یہاں اس کا آنسر ہوگا. جو فالوورس ہیں انہوں نے تو ایسا کر رکھا ہے کہ قرآن جو ہے گن سکھاتا ہے, وائلنس سکھاتا ہے, ہیٹ سکھاتا ہے. یہ اس کا یعنی پریشر کرا رکھا مسلمانوں نے. کسی نے صحیح کہا تھا کہ ایک مسلمان دنیا اور قرآن کے بیچ میں پردہ بن کر, رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے. یعنی مسلمان جو ہیں قرآن اور دنیا کے بیچ میں دیوار بن گئے. سب سے زیادہ جو یعنی غلط رول جو اس وقت کر رہا ہے وہ مسلمان ہے. ہر جگہ انہوں نے یہ دیا ہے یہ تصور کہ اسلام جو ہے وہ گن کلچر سکھاتا ہے, اسلام جہاد سکھاتا ہے, اسلام وائلنس سکھاتا ہے, اسلام ہیٹ سکھاتا ہے. ساری دنیا میں آپ دیکھیے, میں دنیا میں جگہ جگہ گیا ہوں, ہر مسلمان کے دل میں ہیٹ بھرا ہوا ہے. ہندو کے خلاف ہیٹ, یہودی کے خلاف ہیٹ, امریکن کے خلاف ہیٹ, برٹشرز کے خلاف ہیٹ, سب ہیٹ ہی ہیٹ. تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ قرآن جو ہے ہیٹ سکھاتا ہے, وائلنس سکھاتا ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیے, کوئی کتاب چھپ جائے, جیسے رشدی کی کتاب تھی سیٹرک ورسز, تو قرآن کے بارے میں اسے یہ لکھ دیا کہ اس میں سیٹرک ورسز شامل ہو گئی ہیں. یعنی قرآن جو ہے وہ ریویل بک ہے ویسے, لیکن اس میں کچھ ورسز سیٹن کی شامل ہو گئی ہیں. اسی کتاب لکھی دا سیٹرک ورسز. اب کیا ہوا, ساری دنیا کے مسلمان ہنگامہ کے مارو, اس کو کاٹو, اس کو ختم کرو. اکیلا میں پورے دنیا میں اکیلا انسان تھا, تو میں نے کہا کہ یہ فتویٰ ہی جھوٹا ہے. اب میں نے کتاب لکھی شتم رسول کا مسئلہ.
یعنی اگر ایک اشرف نے کتاب لکھی ہے سیٹرک ورسز کہ قرآن میں کچھ ورسز سیٹر کی شامل ہو گئی ہیں تو اس کو پڑھو اس کتاب کو. بغیر پڑھے لوگوں نے شور بجانا شروع کر دیا کہ اس کو قتل کر دو. میں شاید علماء میں ایک ہی شخص تھا پہلا جسے اس وقت کتاب خریدی اس کی جبکہ اس کو بلیک میں مل رہی تھی, بہت زیادہ دام میں مل رہی تھی, پھر بھی میں نے اس کو خرید کے منگوایا. تو اب بھائی کی دنیا کیا سمجھے گی؟ یہ سمجھے گی کہ جو قرآن جو ہے وہ قرآن جو ہے فری تھنکنگ کے خلاف ہے, قرآن کرٹیسزم نہیں کرنے دیتا کسی کو, قرآن کہتا ہے کہ کوئی ذرا سا منہ نکالے اس کو باہر ڈالو اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ یعنی غلط رول جو کر رہا ہے کوئی آج کی زمین پر تو مسلمان ہے. وہ ایک ہی کتاب ہے جو بک آف ریفرنس ہے. یعنی آئنسٹین یہ کہہ کر مر گیا کہ نو ایبسلوٹ فریم آف ریفرنس ایگزسٹ. حالانکہ اگر قرآن کو جانتا وہ تو پتہ چلتا ہے قرآن تو ہے, قرآن وہی چیز ہے جس کو وہ نہیں پا سکا, جس کو وہ نہیں پا سکا وہی تو قرآن ہے. وہ تو ہمارا جو مشن ہے وہ مشن اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو قرآن سے میں نے بہت سی باتیں جو پائی ہیں. ایک مثال لیجیے, دنیا کے تمام ریفارمر آئیڈیلسٹ تھے. ساکریٹیز آئیڈیلسٹ تھا, پلیٹو آئیڈیلسٹ تھا, ایرسٹاٹل آئیڈیلسٹ تھا, برٹنسر آئیڈیلسٹ تھا, مہاتما گاندھی آئیڈیلسٹ تھے, مارکس آئیڈیلسٹ تھا, روسو آئیڈیلسٹ تھا. یعنی سب کا مشن کیا تھا؟ آئیڈیل ورلڈ بنانا, آئیڈیل اسٹیٹ بنانا, آئیڈیل سماج بنانا. ون ٹو آل. کسی بھی ایک ریفارمر کو آپ نہیں بتا سکتے جس کا یہی ٹارگٹ نہ رہا ہو کہ دنیا میں ہمیں آئیڈیل اسٹیٹ بنانا ہے, آئیڈیل سماج بنانا ہے. میں خود بچپن میں اسی آپشن میں تھا, کیونکہ ہمارے بھائی جو تھے, بڑے بھائی, وہ شاعر تھے, وہ مہاتما گاندھی کے بہت زیادہ ایڈمائرر تھے. تو انہوں نے شعر کہا تھا کہ غلط ہے یہ کہ فقط ہندوؤں کا لیڈر تھا کہ تھا تمام جہاں بھر کے رہنما گاندھی. تو ساکریٹیز سے لے کر مہاتما گاندھی تک ہر آدمی آئیڈیلسٹ, آئیڈیل سماج, آئیڈیل اسٹیٹ بنانا. تو ہم بھی اسی آپریشن میں جیتے تھے, ہم بھی اسی آپریشن میں جیتے تھے 47 سے پہلے تک. یعنی میں اتنا جب 47 یعنی 15 اگست جب آئی ہے تو چونکہ میں بھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتا تھا, میں بھی اس طریقے سے فریڈم فائٹر تھا, تو ایک بہت ایک بیوٹیفل ایک خواب تھا آزادی کا. آزادی آئے گی تو کیا ہو جائے گا, آزادی کے آتے ہی گویا دنیا پیراڈائز بن جائے گی. تو 15 اگست کو میں بتاتا ہوں آپ کو, میں اعظم گڑھ میں تھا جہاں ہماری فیملی رہتی تھی. رات کے وقت میں نکلا, یعنی جس دن انڈیا آزاد ہوا اس دن کی بات کر رہا ہوں, جب وائسرا نے اعلان کیا تھا ریڈیو پر, ٹوڈے انڈیا از فری. 15 اگست کی رات کو آپ جانتے ہیں اس نے اعلان کیا تھا. اسی پہ کتاب چھپی ہے, فریڈم ایٹ مڈ نائٹ, اسی پر ایک کتاب چھپی ہے. تو میں رات کو جب نکلا تو چاروں طرف چراغاں ہو رہا تھا, لائٹنگ ہو رہی تھی, خوشیوں کا ایک ہر طرف خوشیوں کا ایک روشنی. تو جب میں روڈ پر چل رہا تھا اور جا رہا تھا چوک کی طرف تو عجیب خوشی کا احساس تھا. زندگی میں پہلی بار میں نے تجربہ کیا کہ جس کو کہتے ہیں ناولوں میں, کہانیوں میں, کہ خوشی سے زمین پر پاؤں نہیں پڑ رہے تھے, خوشی سے زمین پر پاؤں نہیں پڑ رہے تھے. تو وہ میرا حال تھا. وہ یعنی خوشی سے زمین پر میرے پاؤں نہیں پڑ رہے تھے. ایک عجیب دماغ میں تھا کہ بس اب کیا انڈیا پیراڈائز بن گیا ہے.
اس پر میں بات کو ایک مضمون لکھا تھا، میں لکھا تھا کہ اگلی صبح کو سارے چراغ بجھ گئے اور پھر وہ کبھی نہیں جلائے گئے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس پر بات کو کہ اگلی صبح کو سارے چراغ بجھ چکے تھے اور پھر کبھی وہ چراغ جلائے نہیں گئے. مطلب وہ خوشی کبھی انسان کو نہیں ملی. پھر نہ انڈیا میں نہ آئیڈیل سوسائٹی بنی، نہ آئیڈیل اسٹیٹ بنا، کچھ بھی نہیں بنا. ہمارے سارے لیڈر اسی آبسیشن میں تھے. قرآن سے پہلی بار میں نے یہ جانا کہ آئیڈیل ورلڈ اچیویبل ہی نہیں ہے، بن نہیں سکتا ہے وہ. تو سارے لوگ ان اچیویبل کے پیچھے پڑے رہے. جو اچیویبل ہے وہ نہیں کیا، جو اچیویبل نہیں اس کے لیے دوڑتے رہے. کیوں؟ قرآن میں نے جانا قرآن کو پڑھ کر کے کہ خدا نے جو بنائی ہے دنیا اس کو دو بھاگ میں بانٹ دیا ہے، دو حصے بانٹ دیا ہے. ایک پری ڈیتھ پیریڈ، ایک پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. تو پری ڈیتھ پیریڈ وہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، پوسٹ ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ ریوارڈ پیریڈ ہے. تو آئیڈیل ورلڈ بنے گا پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں. پری ڈیتھ پیریڈ میں آئیڈیل بن ہی نہیں سکتا. یہاں تو ہم ایک ایسی دنیا میں ہے جو ہر لحاظ سے انکمپلیٹ ہے، ہر لحاظ سے لمیٹڈ ہے. میں خود 15 اگست 1947 سے پہلے اس آفیسر میں تھا کہ ہمارے جو لیڈر جو ہیں، ہمارے جو سارے لیڈر جو کہہ رہے ہیں وہی ہونے والا ہے. یعنی 15 اگست کے بعد جو ہے دنیا جنت بن جائے گی، آئیڈیل انڈیا بن جائے گا، آئیڈیل اسٹیٹ بن جائے گی، آئیڈیل سوسائٹی بن جائے گی. لیکن وہ نہیں بنی. تب یہ شاک لگا. تب میں نے ڈسکور کیا کہ یہ تو ان اچیویبل گول تھا ہمارے لوگوں کے سامنے. جتنی نون ہسٹری ہے، پوری ہسٹری میں جتنے بھی ریفارمر ہوئے ہیں، پوری نون ہسٹری میں آپ دیکھیے سب ایک ان اچیویبل گول کے پیچھے دوڑتے رہے اور پھر فرسٹریشن مرے وہ، کیونکہ وہ اچیو نہیں کر سکے. ان کو پاور ملا، ویلتھ ملا، لینڈ ملی، کراؤڈ ملا، سب کچھ ملا، لیکن گول اچیو نہیں ہو سکا. جتنے ریفارمر ہیں ان کے دیکھیے آپ، بڑی بڑی بلڈنگیں ان کے نام پر ہیں. ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں، کراؤڈ ان کے پاس پورا کنٹری ان کے ساتھ ہے، لیکن گول اچیو نہیں ہوا. گول تھا آئیڈیل سوسائٹی بنانا، آئیڈیل اسٹیٹ بنانا، مگر کہیں نہیں بن سکا وہ، کیونکہ وہ اچیویبل نہیں تھا. وہ اس کی مثال یوں سمجھ لیے کہ جیسے کوئی آدمی اس آفیسر میں ہو کہ یہ جو گلاس ہے اس سے میں سالن بنا سکتا ہوں، کھانے کا سالن. 50,000 سال تک یہ پکاتا رہے، اس کو کیا سالن بن جائے گا؟ یہ گلاس کبھی سالن بن سکتا ہے؟ آپ اس میں مسالہ ڈالیے، اس میں تیل ڈالیے، اس میں کچھ بھی ڈالیے، کچھ بھی کیجیے. آپ اسٹینلیس اسٹیل کے برتن میں پکائیے، کچھ بھی کیجیے، لیکن یہ سالن نہیں بن سکتا. یہ فوڈ میں کنورٹ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں وہ چیز وہ ہے ہی نہیں وہ بات. ایسے ہمارے سارے ریفارمرز جو ہیں اس دنیا میں بنانا چاہتے تھے آئیڈیل ورلڈ. وہ بن سکتا ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں. اس کے معنی کیا ہوئے؟ سارے ریفارمرز کی ایک ہی کمی تھی، وہ کیا؟ وہ کریشن پلان آف دا کریٹر سے بے خبر تھے. وہ کریشن پلان آف دا کریٹر سے بے خبر تھے وہ. اور کریشن پلان آف دا کریٹر کو بتانے والی بک صرف ایک ہے، وہ قرآن ہے. اس کو مسلمانوں نے ایسا کر رکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو خالی وائلنس سکھاتا ہے، ہیٹ سکھاتا ہے، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ اب سوچئے کہ اگر لوگ جانتے یہ ٹارگٹ اچیویبل نہیں ہے وہ، تو کسی اور ٹارگٹ کو لیتے، پھر وہاں اچیومنٹ ان کو ہوتا، کوئی اچیومنٹ ان کو ہوتا. تو پارشل سینس میں جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے ایسا گول لیا جو اچیویبل تھا، مثلا مشین بنانا.
کار بنانا, ہوائی جہاز بنانا, وہ پارشل سینس میں ایک اچیویبل گول تھا, تو وہ کچھ دے پائے وہ. آپ فرق دیکھیے, ڈفرینس دیکھیے. سائنٹسٹ یا انجینئر تو کچھ چیز دے پائے انسان کو. پالیٹیشنس کیا دیا؟ پالیٹیشن کچھ بھی نہیں دیا. ریفارمرس نے کچھ بھی نہیں دیا. کسی ایک ریفارمر کو آپ نہیں بتا سکتے جس نے کچھ صحیح معنی کی پازیٹیو چیز دی ہو انسانیت کو. جیسے کارل مارکس ہے, کارل مارکس کے بارے میں گالبریتھ نے لکھا ہے کہ محمد کے فالوور بھی اتنے نہیں تھے جتنے کہ کارل مارکس کے فالوور تھے. شاید دنیا کے جو مائنڈ تھے, ایک زمانہ ایسا تھا, خود میرے بچپن میں وہ زمانہ گزرا ہے, خود میں نے اس کو بھگتا ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی اس زمانے میں جب کہ دھوم تھی, یعنی کمیونسٹ امپائر کی جو روس میں قائم تھا. تو میں نے کتاب لکھی تھی کہ مارکسزم تاریخ جس کو رد کر چکی ہے, ریجیکٹڈ بائی ہسٹری. مارکسزم دیٹ از ریجیکٹڈ بائی ہسٹری. تو لوگ بڑا ہنسی اڑاتے تھے میرا کہ دیکھیے شاید دنیا میں بول بالا ہے اور یہ کتاب لکھ رہے ہیں کہ وہ تو رد ہو چکی, ریجیکٹ ہو چکی. اتنا دبدبہ تھا ایک زمانے میں مارکسسٹ فلاسفی کا. لیکن آپ جانتے ہیں کیا وہ چیز اچیو ہوئی وہاں روس میں؟ 75 ایئرس تک وہاں رول رہا ان کا. 75 ایئرس ٹوٹل رول ان کے پاس تھا, کمیونسٹ پارٹی کے پاس ٹوٹل. اور اس کے بعد جب میں گیا, بعد کو جب آخری زمانے میں گیا تھا وہاں, تو حال یہ تھا کہ روٹی بھی نہیں ملتی تھی وہاں. یعنی پورا دیش کو روئن کر دیا کمیونسٹ فلاسفی نے. پورے دیش کو روئن کر دیا انہوں نے, کیونکہ اس کو نہیں سمجھ سکے وہ کہ پرائیویٹ پراپرٹی میں ایک پازیٹیو آسپیکٹ کیا ہے, انسینٹیو. انہوں نے کیا کیا تھا, پرائیویٹ پارٹی کو ختم کر کے, پرائیویٹ پراپرٹی کو ختم کر کے سب اسٹیٹ پراپرٹی بنا دیا. سب کچھ اسٹیٹ کی پراپرٹی, چاہے لینڈ ہو, چاہے بزنس ہو, چاہے انڈسٹری ہو, سب اسٹیٹ کی پراپرٹی. تو انہوں نے یہ پتہ نہیں تھا کہ نیچر نے ایک چیز بنائی ہے جس کو انسینٹیو ہم کہتے ہیں. تو پرائیویٹ انٹرپرائز میں آدمی جو چلاتا ہے اس کے پاس انسینٹیو ہوتا ہے, موٹیویشن ہوتا ہے. لیکن جب آپ اسٹیٹ کنٹرول بھی دے دیا تو موٹیویشن ختم ہو گیا. پورے دیش کو روئن کر دیا انہوں نے, روئن. کیونکہ وہ کریٹر کے کریشن پلان کو نہیں جانتے تھے وہ. تو رشیا کو بنانا چاہتے تھے وہ آئیڈیل سوسائٹی. بنایا کیا؟ کچھ بھی نہیں, ایک روئن سوسائٹی بنا پائے وہ. آپ سوچئے کہ ساری ہسٹری میں کیوں ایسا ہوا ہے کہ سارے ریفارمرز جو ہیں ایسے گول کو لے دوڑتے رہے جو انچیویبل تھا, یعنی آئیڈیل اسٹیٹ, آئیڈیل سوسائٹی. کیوں؟ خدا کا جو کریشن پلان ہے اس سے بے خبر تھے وہ. میں خود اسی آبسیشن میں تھا 47 سے پہلے. میں بھی ایک خواب دیکھتا تھا, لیکن اس کے بعد جب میں نے قرآن کو پڑھا پھر سے تو معلوم ہوا کہ تو اچیویبل, ایک گول تو اچیویبل ہی نہیں ہے. یہ ایک مثال میں نے دی آپ کو یہ بتانے کے لیے, صرف قرآن ہی بک آف ریفرنس ہے کسی بات کو جاننے کے لیے. ایسی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. تقریباً سارے لوگ ایک آبسیشن میں رہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ ہرڈل سے لڑنا, پرابلم سے لڑنا. کوئی پرابلم آتی ہے تو اسے لڑ کر چاہتے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ. جیسے آپ نے کاشمیر میں ابھی دیکھا, ایک لڑائی چھڑ گئی اور پھر کیا کچھ بھی نہیں ملا ان کو. ہر جگہ یہ ہو رہا ہے, ہر جگہ لوگ پرابلم سے لڑ رہے ہیں. امریکہ بھی لڑ گیا پرابلم سے, جا کے عراق میں بمبارڈمنٹ کیا, وہی پرابلم سے لڑنا تھا. تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ جب کوئی پرابلم سامنے آیا تو اس کو ریموو کرو. دس از دا بگ اسٹارٹنگ پوائنٹ. کشمیر کے لیڈروں سے لے کر کے امریکہ کے لیڈروں تک سب کو یہ پتہ ہے کہ پرابلم کو ریموو کرو, تب اس کے بعد تم کو وہ چیز ملے گی جو تم چاہتے ہو. لیکن قرآن نے بتایا کہ نہیں, ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا.
یعنی پرابلم کے ساتھ اپرچونیٹی ہوا کرتی ہے. So you have to discover that opportunity. And where there is problem, there are opportunities. To ignore the problem and discover that opportunity and avail it. یہ فلاسفی کسی کو معلوم ہی نہیں. کسی کو پوری ہسٹری گزر کے کسی کو فلاسفی نہیں معلوم. سب پرابلم سے لڑ رہے ہیں. اسی لیے کسی نے لکھا ہے کہ ایوری وکٹری واز پرک وکٹری. ایوری وکٹری واز پرک وکٹری. پرک وکٹری کہتے ہیں یونان میں, گریس میں دو کنگ کے بیچ میں لڑائی ہوئی, اسپارٹا اور ایتھنز کے. تو ایک اس میں جیتا اور دوسرا ہارا. لیکن جیت میں کیا ہوا تھا, اس کا سارا اس کا ایکسچیکر خالی ہو گیا, سارا خزانہ خالی ہو گیا, اور سب آرمی کے لوگ مر گئے, پورا دیش روئن ہو گیا. تو اگرچہ وہ جیت ہے, لیکن وہ جیت جو تھی وہ ایک قسم کی ہار تھی. اس کو کہتے ہیں پرک وکٹری. تو جتنے بھی آپ دیکھیں جو بھی لڑائیاں دنیا میں ہیں, کہ لڑائی میں کسی کو جیت ہوئی ہے, کیونکہ پرابلم سے لڑے. وہ جتنے لڑنے والے ہیں وہ سب پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ہے پرابلم, اسے لڑ جاتے ہیں. وہ مجھے بتائیے کہ کون ہے جو پرابلم لڑ کر کچھ پایا ہو, جس سے کچھ. تو قرآن میں بتایا گیا کہ ان مع العسر یسرا, کہ پرابلم سے مت لڑو. پرابلم از پارٹ آف نیچر. پرابلم جو ہے وہ پارٹ آف نیچر, وہ تو رہے گا. But at the same time there are opportunities. You have to ignore the problem and you have to discover those opportunities and avail these opportunities. یہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا, کسی کو, مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم آج تک. رسول اللہ نے اس کو استعمال کیا عرب میں, اور اتنی بڑی کامیابی حاصل کی رسول اللہ نے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ اس سے بڑی کامیابی کسی کو ہسٹری میں نہیں ملی. اب ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب پڑھیے, دا 100. مائیکل ہارٹ دنیا کے تمام لوگوں میں جو پیدا ہوئی اب تک, ان سب میں 100 بڑے چنے اس نے اچیورس, تو اس میں نمبر 1 پر رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ایک کامیابی ملی وہ نہیں بتا سکا اس میں. وہ اسی فارمولے کو کہ پرابلم سے نہ لڑو, اپرچونیٹیز کا اویل کرو. یہ میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. بتائیے کہ یہ بات ہے قرآن میں, لیکن کسی کو پتہ نہیں. جس نے کتاب لکھی ہے دا 100, محمد کو ٹاپ پر رکھا, وہ بھی ٹاپ پر تو رکھ دیا اس نے, لیکن محمد کا فارمولہ کیا تھا اس کو بھی پتہ نہیں. اس کو وہ فارمولہ یہی تھا کہ پرابلم کو اگنور کرو اور اپرچونیٹیز کو اویل کرو. تو خلاصہ یہ ہے کہ سارے انسان انٹلیکچولی وہ اسٹارو کر رہے ہیں. کیوں؟ بک آف ریفرنس ان کے پاس نہیں ہے. آپ یہ فوڈ لوگوں کو دیجیے. انسان کے لیے سب سے بڑی مدد یہی ہے کہ اس کو یہ فوڈ فراہم کیا جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.